السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کے روزے کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو جو لوگ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی یہ اصلاح کر لیں کہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا کوئی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سنت اس روزے کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو یا اس کے رکھنے کا حکم دیا ہو اور صحابہ اکرام اس روزے کو رکھے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے مسنون روزہ یعنی سنت روزہ۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہے نا؟ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی 13، 14، 15 ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہے نا؟ یعنی یہ جتنے بھی روزے ہیں ان کو مسنون کہا جائے گا، یعنی یہ روزے رکھنا سنت ہے۔ 12 ربیع الاول کا روزہ سنت نہیں ہے۔ سب سے بڑی اصلاح ان لوگوں کو اپنی یہ کرنا چاہیے جو 12 ربیع الاول کے روزے کو سنت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کام نبی نے کیا ہو یا اس کو کرنے کا حکم دیا ہو اور صحابہ اکرام نے اس کام کو کیا ہو، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، ایوری ویک، ہر ہفتے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہر سوموار ہر جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں، پیر یعنی سوموار کے دن پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل کی گئی، اور جمعرات کو چونکہ اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اور ہر مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی 3 تاریخیوں میں 13، 14، 15 روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی روزے رکھتے تھے، جتنے بھی سنت روزے ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں، صحابہ اکرام ان کو رکھتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین ان روزوں کو رکھا کرتے تھے۔ تو 12 ربیع الاول کا روزہ سنت سمجھ کر نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ نفلی روزہ رکھنا چاہو تو 12 ربیع الاول کا رکھ سکتے ہو، 11 کو بھی رکھ سکتے ہو، 10 کو بھی رکھ سکتے ہو۔ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا کوئی ایکسٹرا ثواب نہیں ہے نا؟ کوئی خاص روزہ نہیں ہے 12 ربیع الاول کا، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اور بتانا مجھے اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ کوئی بھی نفلی عبادت اگر آپ اس کو سنت سمجھو گے تو یہ گناہ ہے۔ جیسے مان لیجئے 2 رکعت نفل نماز ہے، کوئی نفل کو سنت سمجھ کر پڑھے تو یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شریعت نے جس چیز کو جس لیول پر رکھا ہے اسی لیول پر رکھ کے ہمیں اسے کرنا چاہیے۔ جیسے نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نفل کو نفل سمجھ کر پڑھا جائے۔ اگر کوئی نفل کو سنت موقع اور سنت موقدہ کو فرض کے برابر سمجھنے لگے تو گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مان لیجئے 12 ربیع الاول کا روزہ اگر لوگوں کو نہ بتایا جائے، یہ نہ بتایا جائے کہ یہ سنت نہیں ہے، کہا جائے ہاں یہ سنت ہے، تو اس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، یعنی جو چیز دین نہیں ہے لوگ اس کو دین سمجھیں گے۔ یعنی 12 ربیع الاول کا روزہ سنت نہیں ہے، لیکن لوگ چونکہ اس کو رکھتے ہیں اور سنت سمجھتے ہیں، اور جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت سمجھا جائے گا تو دین میں بگاڑ پیدا ہوگا، آنے والی جنریشن اس کو کچھ اور سمجھے گی۔ اسی لیے خوب اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے، بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی اس دنیا میں آنے کی جو ڈیٹ ہے وہ فکس نہیں ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، بعض علماء کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو، بعض کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ڈیٹ فکس نہیں ہے۔ کیونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، جاہلیت کا ٹائم تھا، لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، جاہلیت عام تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، جہالت عام تھی۔ لیکن جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے فالوورز بہت زیادہ تھے، صحابہ اکرام جو حضور کی ایک ایک عادت کو محفوظ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضور کی جو پیدائش کی ڈیٹ ہے وہ فکس نہیں ہے، اور حضور کی پیدائش کی ڈیٹ فکس ہوتی بھی تو مان لو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ڈیٹ میں روزہ رکھنا ثابت تھا۔ جیسے حضور پیر کو